اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح رواہ البخاری فی کتابہ الادب المفرد۔ حاضرین جمعہ، ہماری شریعت میں مال کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ مال یہ زندگی کی رونق ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ مال، یہ اولاد، یہ زندگی کی رونق ہے، زندگی کی زینت ہے۔ مال کو اللہ رب العالمین نے فضل قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، مال کماؤ۔ اللہ رب العالمین نے مال کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، مال کمانے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ دینے والا افضل ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ مال کی حوصلہ افزائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے حوالے سے فرماتے ہیں نعم المال الصالح للمرء الصالح، پاکیزہ مال، حلال مال کتنا اچھا مال ہے ایک اچھے آدمی کے لیے۔ مال جب اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہوگا اس کے نتائج اچھے ہوں گے، خیر کا کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، سماج میں خیر کے کام بڑھیں گے۔ اور اگر یہ مال برے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو برائی پھیلے گی۔ مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ نعمت ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت بھی ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، حلال طریقے سے کمائیں اور صحیح جگہ پہ خرچ کریں، اسراف اور فضول خرچی سے بچیں، مال کو اسراف میں نہ لٹائیں۔ قیامت کے دن مال کے تعلق سے دو سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، یعنی کیسے کمایا، اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ تو ہمیں مال کی حفاظت کرنا چاہیے اور مال کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے۔ مال کے تعلق سے بڑے حقوق ہیں، کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ علی کل حال اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم اپنے مال کی حفاظت کریں اور صحیح جگہ پہ خرچ کریں اور مال کا حق ادا کریں۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی، مالی عبادتیں اور ان کی فضیلتیں۔ عبادات بہت ساری ہیں۔ لسانی عبادت یعنی زبان سے عبادت، آدمی قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے۔ قلبی عبادت، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ پر توکل رکھے، یہ قلبی عبادت ہے، دلی عبادت ہے۔ اعضاء اور جوارح کی عبادت، جیسے آدمی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یہ اعضاء اور جوارح کی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے جو مالی عبادت کہلاتی ہے، جیسے آدمی صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قربانی کرے، حج کرے، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں ساری عبادتیں داخل ہیں، مالی عبادت، قلبی عبادت، لسانی عبادت، اعضاء اور جوارح کی عبادت، جسمانی عبادت، ہر طرح کی عبادت ہمیں اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے آج کے جمعے کے خطبے میں یہ دیکھیں کہ مالی عبادتیں کیا کیا ہیں، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں
کہ مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی عبادت ہے حج۔ حج وہ کرتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے کعبہ تک جائے، مکہ تک جائے اور وہاں سے پھر واپس آ جائے، اور اس کے پاس جسمانی اور مالی طاقت ہو۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، بے حیائی کا کام نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا، بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے حج کیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جب وہ آدمی حج کر کے اپنے وطن واپس آتا ہے گویا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مال ہے تو کتنی بڑی عبادت ہے کہ آدمی کا سارا گناہ دھل جاتا ہے۔ آدمی جیسے معصوم پیدا ہوتا ہے ایسے ہی مکہ سے حج کر کے واپس آتا ہے اپنے وطن، تو اس کی مثال ایسے گویا کہ ابھی پیدا ہوا ہے، معصوم ہے، گناہ معاف ہو گئے۔ عمرہ ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارہ ہوتا ہے۔ عمرہ یہ ایک عمرے سے بیچ میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، تم لوگ حج عمرہ بار بار کرو، حج کرو عمرہ کرو، حج کرو عمرہ کرو، بار بار حج کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کے لیے جاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ارے دیکھو صرف عمرہ ہی عمرہ کر رہا ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، اس کے حقوق ہے، سب کے حقوق ہیں، اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، سب کا حقوق خیال رکھا جائے، لیکن اللہ نے مال دیا تو حج کرو عمرہ کرو، بار بار حج کرو عمرہ کرو۔ حدیث یہ کہتی ہے بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کرو عمرہ کرو۔ کیا فضیلت ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، غربت کو مٹاتا ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضة والذهب، جیسے یہ بھٹی لوہے کے زنگ کو، سونے اور چاندی کے زنگ کو، کچڑے کو، میل کچیل کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ایسی غربت اور فقر و فاقہ کو مٹا دیتا ہے یہ حج عمرہ۔ اسی طریقے سے مالی عبادت میں سے ایک عبادت ہے قربانی کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جانور قربان کرنا اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آدمی کون کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ ایک بکرا خرید سکے یا بڑے جانور میں وہ شراکت داری، حصہ داری لے لے؟ تو مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا روزہ اور حج بیت اللہ۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 2 رکن جن کا تعلق مال سے ہے۔ مال ہے تو زکوٰۃ آدمی نکالے گا، مال ہے تو آدمی حج کرے گا، مال نہیں تو حج نہیں کر سکتا ہے، مال نہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ گویا کہ ان 2 نیکیوں میں پیچھے ہے، کمزور ہے۔ اسلام کے 5 ارکان بتلائے گئے ہیں، 2 ارکان کا تعلق مالیات سے ہے، اور آدمی زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کی صفائی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آدمی زکوٰۃ روک لے اللہ تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے کتنی بڑی وعیدہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ قیامت کے دن یہی مال جس کو آدمی سینت کر حفاظت کر کے رکھتا ہے، یہی قیامت کے دن گنجا صاف بنا کر کے اس کے گلے کا توق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، ڈنک مارے گا اور کہے گا صاف میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں، تم مجھ کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے، میں تمہارا خزانہ ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔ تو زکوٰۃ دینا مالداروں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، سونے چاندی کی زکوٰۃ، تجارت کی زکوٰۃ، اور زمین سے پیداوار ہونے والی جو اناج ہے، پھل ہیں، ان کی زکوٰۃ، کرنسی کی زکوٰۃ۔ آدمی کو اللہ نے جتنی بھی استطاعت دی ہے، جو بھی مال دیا ہے، اگر اس کا نصاب تک پہنچتا ہے تو اسے زکوٰۃ دینا سال میں 1 مرتبہ فرض ہو گیا ہے۔ سال ہو گیا، مکمل ہو گیا سال، اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا۔ تو زکوٰۃ آدمی کب دے گا؟
جب آدمی کے پاس مال ہوگا، آدمی مالدار ہوگا، تو یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے صدقۃ الفطر۔ رمضان کے اختتام پر، عید کا چاند نکلنے کے بعد ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 صاع اناج نکالیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر ایک صدقہ ہے، فرض ہے، روزے دار پر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے دار کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں سے یہ پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی کا گناہ دھلتا ہے۔ صدقہ کی کیا فضیلت ہے، مال کی کیا فضیلت، آدمی کا گناہ دھل رہا ہے۔ روزے کی حالت میں جو گناہ سرزد ہوا ہے، آدمی کا گناہ دھل رہا ہے، پاک ہو رہا ہے آدمی۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے صدقہ نکالنا۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقۃ الفطر، اور ایک عام صدقہ ہے کہ آدمی صدقہ نکالے، جس کی شریعت میں بڑی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ صدقہ دو، صدقہ آدمی کو مصیبت سے، بلا سے، بیماری سے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی کو دوا کرنے سے، دوا علاج کرنے سے اسے افاقہ ملتا ہے، اسے شفا یابی ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اسی طریقے سے مریض کی طرف سے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ نکالے، مریض کو چاہیے کہ صدقہ نکالے، یہ صدقہ اس کے بیماری کا شفا بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور دے، فرشتہ دعا کرتا ہے خرچ کرنے والوں کو اور دے، لیکن جو مال روک لیتا ہے دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ بخیل اور کنجوس جو اپنے مال کو روک کے رکھا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے، خراب کر دے، ختم کر دے۔ مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے مسجد بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا گھر بناتا ہے جنت کے اندر۔ مسجد میں اگر آدمی پیسہ دے رہا ہے، چندہ دے رہا ہے، مسجد بنانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ آدمی دنیا میں آدمی اپنی جنت بنا رہا ہے، دنیا میں ہے لیکن اس کا گھر آخرت میں تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کا گھر ہم دنیا میں بنائیں، اللہ ہمارا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ مال خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں یا مسجد بنانے کے لیے یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے مال کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آدمی اس کو مدرسے کی بنیاد ڈالے، مکاتب کا قیام کرے، مدرسہ بنائے جہاں توحید و سنت کی آواز عام ہو، توحید و سنت کی تعلیمات عام ہو۔ یہ اسلامی مدارس دین کے قلعے ہیں۔ آدمی مدرسہ بنائے، مسجد بنائے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک اس سے لوگ فیض اٹھائیں گے، اس کا خیر عام ہوگا، لوگ سیکھیں گے، سکھائیں گے، پڑھیں گے، اور اس مدرسے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، توحید و سنت سیکھیں گے، بدعات اور شرک کا رد کریں گے۔ مرنے والے کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی نے اپنی زندگی مدرسہ بنایا، مسجد بنائی اور مکتب بنایا، لیکن مر گیا، اس کا یہ خیر کا کام جاری ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہنے کو تو قبر کی مٹی میں ہے، لیکن اس کا عمل بند ہو چکا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا یہ خیر کا کام جو صدقہ جاریہ کی شکل میں چھوڑ کے گیا ہے، اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا۔ مال ہے تو آدمی صدقہ کرے گا، یتیم پر خرچ کرے گا، یتیم کی کفالت کرے گا، بیواؤں پر خرچ کرے گا۔ کیا فضیلت ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، آپ نے فرمایا، کہا دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی جیسے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی یتیم کی کفالت کرنے والا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، رسول کا پڑوسی ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرنے کی فضیلت ہے۔ ظاہر یتیم کی کفالت کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس مال ہوگا، ہم خرچ کریں گے اس کے اوپر۔ اور بیواؤں پر خرچ کرنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ کہا جو آدمی بیواؤں پر خرچ کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے لیے ڈونیشن جمع کر رہا ہے، مسکین کی مدد کر رہا ہے، ان دونوں کے لیے فکر مند ہے، مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، آپ نے کہا وہ اس آدمی کی طرح جیسے آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یا آپ نے فرمایا جیسے آدمی روزہ رکھ کر کے تھکتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کی طرح ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جیسے آدمی قیام اللیل کرنے والا رات بھر قیام کرتا ہے، ایسے ہی اس کو ثواب ملتا ہے جو یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتا ہے، مسکینوں کی کفالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ مالی عبادات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، ہم کسی غریب کو، محتاج کو، غریب کو صدقہ کریں صدقہ ہے، لیکن وہی صدقہ، وہی مال ہم اپنے قریبی رشتہ دار پر خرچ کریں، اپنے رشتہ دار پر خرچ کریں جو صلہ رحمی کے تقاضوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا وعلی ذی الرحم سنتان، صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں پر خرچ کرنا 2 اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ وصلۃ، صدقے کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب۔ ہم مسکین پر صدقہ کریں صدقہ ہے، لیکن وہی صدقہ ہم اپنے قریبی خاندانی رشتہ دار پر خرچ کریں جو ہمارے رشتے میں سے ہیں، ہمارے ابو کے رشتے میں سے، ہماری امی کے رشتے میں سے ہے، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر اب صدقہ کرتے ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ جوڑنے کا، دوسرا صدقہ کرنے کا۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو جب سوتے تم اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں کھانا کھلانے کو جنت میں لے جانے والا عمل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا آج کس نے کھانا کھلایا ہے؟ آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ آپ نے پوچھا روزہ کون رکھا ہے؟ آپ نے پوچھا جنازے میں آج جنازے کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ 4 سوال آپ نے فرمایا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آج کس نے کھانا کھلایا ہے؟ چاروں سوال پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ چاروں خصوصیات جمع ہو جائے کہ مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اور جا کر کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جس کے اندر یہ صفات جمع ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں لے جانے والے راستوں میں سے آسان راستہ کھانا کھلانا ہے۔ جنتیوں کی جو اوصاف بیان کیے گئے قرآن کریم میں، سورہ دہر میں جو جمعہ کی فجر میں 2 رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ اللہ کے نیک بندے جو جنت کے مستحق ہیں، جنت میں گئے، ان کی کیا خصوصیات تھی، ان کی کیا پہچان تھی؟ وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، جنت میں لے جانے والا ایک آسان راستہ ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے پانی پلانا۔ آدمی کنواں کھدوا دے یا نل بورنگ لگوا دے یا پانی کا کسی بھی طریقے سے انتظام کر دے جس میں ایک پیسہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا پانی پلانا ہے۔ آپ نے کہا پانی پلانا ہے۔ پانی پلانا کتنی بڑی نیکی، سب سے افضل صدقہ قرار دیا گیا، کیونکہ پانی زندگی ہے۔ وہ خاتون جو زانیہ تھی، فاحشہ تھی، جسم فروش تھی، اس نے پیاسے تڑپتے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ذرا سوچئے ایک لمحہ کے لیے پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو پانی کا انتظام کرنا چاہیے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو ان علاقوں میں جہاں غریب اور محتاج لوگ بستے ہیں اور پانی کے لیے بےتاب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان علاقوں میں پانی کا انتظام کرایا جائے، یہ بہت افضل ترین صدقہ ہے اور یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے کپڑا پہنانا۔ اللہ کے نیک بندوں کو
کپڑا پہنانا تو سب کے لیے ہے, ہم کسی کو بھی کپڑا پہنائیں, عبادت ہے, نیکی ہے, لیکن ہم اللہ کے نیک بندوں کو کپڑا پہنائیں, نمازی کو کپڑا پہنائیں, دیندار کو کپڑا پہنائیں, تو وہ نماز پڑھے گا, وہ نیک کام کرے گا, وہ دین پر چلے گا, تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال کے ذریعے سے نیکی کمانے کے مختلف راستے بتلائے ہیں. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کو کپڑا پہنائیں. جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جہاں جہاں ٹھنڈی ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, اور جہاں گرم لباس کی ضرورت پڑتی ہے, ہم ان کے لیے گرم لباس اور لحاف کا انتظام کریں. بہت بڑی نیکی ہے. اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے, ایک عبادت ہے ہدیہ اور تحفہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, تہادوا تحابوا, ہدیہ دو, اس سے محبت بڑھے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھو, گرچہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ دینا ہو, اس کو بھی اگر دینے کی بات آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو دینا چاہیے. ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, نفرت ختم ہوتی ہے. یہ بھی مالی عبادات میں سے ہے. اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے نکاح کرنا. نکاح کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو انبیاء کی سنت قرار دی ہے. النکاح من سنت, یہ آپ نے کہا نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے, انبیاء کی یہ سنت ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح یہ صرف ہمارے جسم کی ضرورت ہے. یقیناً جسم کی ضرورت ہے, لیکن جسم کی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے. شادی, یہ نکاح اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ شادی کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, اسے آدھے ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے. ایمان مکمل ہوتا ہے, ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت, شادی کرو, جو شادی کی استطاعت رکھتے ہو نکاح کریں, جلدی کریں. اور شادی کرنے سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, شادی کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, اور شادی کرنے سے آدمی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور شادی بیاہ میں آپ یقین رکھیے اس میں بھی پیسہ لگتا ہے, اس میں مال لگتا ہے. آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں رسم و رواج کی ایسا سیلاب ہے کہ غریبوں کی شادی مشکل ہو رہی ہے. غریبوں تو چھوڑیے, متوسط طبقہ جو ایک خوشحال طبقہ مانا جاتا ہے, اس کے لیے بھی شادی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یوں تو شادی میں بہت زیادہ پیسہ تو نہیں لگتا ہے, یہ آدمی اپنی طاقت اور اپنی بساط کے اعتبار سے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے آسان طریقے سے شادی کر سکتا ہے. لیکن جیسے بھی ہو شادی میں تو پیسہ لگنا ہی لگنا ہے. مہر کا خرچہ ہے, ولیمے کا خرچہ ہے, شادی کا خرچہ ہے, کھانے کا خرچہ ہے. الغرض نکاح بھی ایک عبادت ہے اور اس میں بھی مال لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کیا بیان فرمایا ہے, النکاح من سنتی, نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے, میری سنت ہے. اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے عقیقہ کرنا. بچے کی ولادت ہوئی, لڑکا ہے تو 2 بکرا, لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ہم قربان کریں, عقیقہ کریں. آدمی غریب ہوگا تو کہاں سے 2 بکرا لائے گا, آدمی پر مال نہیں ہو تو کہاں سے 2 بکرا لائے گا, کہاں سے 1 بکرا لائے گا, کہاں سے 1 بکری لائے گا. آج کے زمانے میں ایک بکرا خریدنے جائیں تو 20 سے 25 15 ہزار 10 ہزار سے کم نہیں ملتا ہے. بکرے کی کوالٹی ہے, 15-20 ہزار سے کم بکرے نہیں ملے. 2 بکرا اگر خریدیں تو 35-40 ہزار 30 ہزار کا بکرا ملتا ہے. عقیقہ کون کرے گا؟ سوچئے مال کی اہمیت کیا ہے. عقیقہ کون کر سکتا ہے؟ ارے جس کے پاس 2 بکرا خریدنے کی طاقت ہو. تو مال کی یہ اہمیت ہے. عقیقہ بھی مالی عبادات میں سے ہے. اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنی اولاد پر, بال بچوں پر خرچ کریں. یہ عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. آپ نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرو, 1 دینار گردن آزاد کرنے پر خرچ کرو, 1 دینار مسکین پر خرچ کرو, اور 1 دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرو. یہ تمام دیناروں میں سب سے افضل دینار ہے. آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, مسکین پر خرچ کر رہا ہے, گردن آزاد کرنے پر خرچ کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے سب سے افضل صدقہ کس کو قرار دیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ. کہا 1 دینار جو تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرو, وہ مال جو اپنے بال بچوں پر خرچ کرو, یہ سب سے زیادہ اجر میں بڑھا ہوا ہے. اللہ کے راستے میں, گردن آزاد کرنے میں, یتیم پر مسکین پر خرچ کرنے میں, اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے؟ جو بندہ اپنے بال بچوں پر, بیویوں پر خرچ کرتا ہے. یہ سب سے بڑا اجر و ثواب میں بڑھا ہوا ہے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا جہاں پر لٹاتے رہتے ہیں لیکن بال بچوں پر خرچ کرنے میں بڑی بخیلی کرتے ہیں.
کہتے ہیں بات نہیں ہوتی، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بیوی میکے میں ہے، کوئی تعلق نہیں، 8 سال 10 سال بیوی سے الگ تلگ ہے، کوئی خرچہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے تعلقات خراب ہے لیکن خرچہ دینا ذمہ داری ہے. تو سب سے افضل ترین صدقہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا ہے. اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک نیکی ہے افطار کرانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان له مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور دونوں کے اجر میں سے اور اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کم نہیں ہوگا. یعنی ہم نے کسی روزدار کو افطار کرایا تو اس نے جو روزہ رکھا ہے اس کے روزے کا ثواب افطار کرانے والوں کو ملے گا. کتنی بڑی نیکی ہے. تو یہ افطار کرنے کے لیے بھی آدمی کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے مالی عبادات میں سے ایک عبادت ہے قرض دینا اور قرض کو معاف کرنا. ہم قرض دیں عبادت ہے، غریب ہے قرض کو معاف کر دیں عبادت ہے، اور بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ثواب ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انظر معسرا او وضع عنه اظلہ اللہ فی ظلہ، جو کسی مفلس کو، تنگ دست کو مہلت دے، قرض دینے کے بعد مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے، اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا. کتنی بڑی نیکی ہے. آدمی قرض دے اور قرض دینے کے بعد اگر دیکھتا ہے کہ سامنے والا غریب محتاج ہے، قرض معاف کر دے اللہ کی رضا کے خاطر. کتنی بڑی فضیلت ہے. کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ تپتی زمین پر ہوں گے اور وہاں پسینے میں لوگ سرابور ہوں گے، سب پریشان ہوں گے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف دھوپ اور صرف پسینہ ہوگا، صرف پریشانی ہوگی، سورج بالکل سر پر ہوگا، ایسے سنگین ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وہ کون ہوگا؟ جس نے قرض کو دیا ہوگا یا قرض کو دے کر کے معاف کیا ہوگا. یہ مالی عبادت ہے. اگر آدمی کے پاس مال ہے تبھی قرض دے گا، مال ہوگا تبھی قرض کو معاف کرے گا. لیکن آدمی قرض کے معاملے میں، قرض کے معافی کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں ہمارے معاملات بڑے کچے ہیں. اسی طریقے سے ایک عبادت ہے دینی پروگرامز کے لیے، دینی کام کے لیے مال کو خرچ کرنا. توحید و سنت کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی مالی عبادت ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بھی مالی عبادات میں سے ہے. یہ چند مالی عبادات ہیں جو آج کے جمعے کے خطبے میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالدار بنائے اور دینی راستوں میں اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. مریض جو ہمیں سے مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالیٰ کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس سے ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.